اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے جی۔ آج کا ہمارا ٹاپک وراثت کے حوالے سے ہے، اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ وراثت تقسیم کیوں کرنی چاہیے اور وراثت جلدی تقسیم کیوں کرنی چاہیے۔ جب وراثت شروع ہو جائے، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے وارثان ہوں، تو وارثان میں وراثت جو ہے وہ فوراً کیوں تقسیم کر لینی چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، آج کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا ٹاپک وراثت کے حوالے سے ہے۔ آج کا میں ٹاپک ڈسکس کروں گا ایک سوال سے۔ مجھے کل ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، وہ پہلے آپ کے سامنے میں وہ سوال رکھوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سوال ان کا یہ تھا جی کہ میں جو ہے میری پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی میرے نام نہیں ہے، وہ پراپرٹی میرے دادا کے نام ہے۔ وہ دادا کی تھی، اس کے بعد میرے والد صاحب اور ان کے 3 بھائی، یعنی کہ وہ ٹوٹل 4 بھائی اور بہنیں بھی، شاید 2 بہنیں بھی تھیں، یعنی کہ وہ بھی بہن بھائی تھے، میرے چچا اور میری پھوپھیاں بھی۔ اور اس کے بعد جی جو ہے پھر ہم جو ہے ان کی اولاد ہو گئے۔ تو اب یہ گھر ہے، تو اس گھر میں جو ہے ہم رہتے ہیں، تو میں اس گھر میں سے 2 دکانیں نکال کے ان کو کرائے پہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو سوال ان کا یہ تھا کہ جی کیونکہ میں مالک نہیں ہوں اس پراپرٹی کا، سوال ذرا غور سے سنیے گا، بڑا انٹرسٹنگ سوال انہوں نے کیا، کیونکہ میں اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں، اس پراپرٹی کا مالک میرے دادا جان تھے، ابھی تک انہی کے نام ہے، ہم نے وراثت جو ہے وہ آگے اس کا انتقال نہیں چڑھوایا، رجسٹری نہیں کروائی اپنے نام، نہ میرے والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے کروائی تھی، نہ ہم نے کروائی ہے، ابھی تک یہ پراپرٹی ہمارے دادا کے نام چلی آ رہی ہے۔ تو کیونکہ میں مالک نہیں ہوں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں یہ اس گھر میں سے دکانیں بنا کے میں کرائے پہ دے دوں تو وہ جو کرایہ دار ہے کل ان دکانوں پہ قبضہ تو نہیں کر لے گا۔ سوال ان کا یہ تھا۔ وہ قبضہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کیونکہ میں اب مالک نہیں ہوں، وہ کل کہہ جی کہ آپ کے نام تو یہ پراپرٹی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا جو ہے میں اب جو ہے اس کا مالک ہوں، یا وہ کسی بھی سینس میں اس پہ قبضہ کر لے تو میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہوں، یا میں اپنے آپ کو سیکیور کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا۔ اب سوال آپ نے غور سے سنا تو پھر میں نے جو ان کو جواب دیا، میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ جی میں نے کہا آپ اس بات کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں نا کہ آپ نے اس پراپرٹی میں سے کچھ دکانیں بنانی ہیں اور اس کے بعد اس کو کرائے پہ دینا ہے، اس بات کو ابھی 1 منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹی ابھی تک تقسیم ابھی تک اپنے نام کیوں نہیں کروائی۔ میں نے کہا آپ کے دادا تھے، اس کے بعد آپ کے دادا کی اولاد یعنی کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے چچا تایا اور آپ کی پھوپھیاں آ گئیں۔ اب جب وہ تھے تو ظاہری بات ہے وہ مالک تھے، اب ان کے بعد ان کی زندگی میں بھی نہیں ہوا، ان میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا میرے 2 چچا فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی آگے ان کی اولادیں ہیں، کہتے جی آگے ان کی اولادیں ہیں۔ میں نے کہا جی اب ہم اپنے لیے کمپلیکیشن اتنی پیدا کر لیتے ہیں خود، اور یہ ہوتا پتہ کیوں ہے؟ صرف لا علمی کی وجہ سے۔ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، دیکھیں نا وہ اب اس گھر میں رہ رہے ہیں، ان کا قبضہ ہے، وہ اپنے طور پہ اس کو مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ اس پوری پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں، وہ تو کچھ شیئر کے مالک ہوں گے، اب تو پتہ نہیں کتنا شیئر رہ گیا ہوگا، کیونکہ پہلے ان کے والد ان کے چچا کا شیئر ہے، اس کے بعد پھر آگے ان کی اولاد جو ہے۔ یہ میں نے کہا یہ آپ تیسری جو ہے وہ جو نسل چل رہی ہیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ کے دادا، اس کے بعد ان کی اولاد، اس کے بعد آپ لوگ، یہ تیسری نسل ہے جو چل رہی ہے، اور پراپرٹی جو ہے ابھی تک آپ کے دادا کے نام پہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سب سے پہلے آپ ان کا انتقال جو ہے وہ اپنے جو چچا جو رہتے ہیں وہ اپنے نام کروائیں، آپ کے والد، پہلے انتقال وراثت ان کے نام ہو، پھر وراثت جو ہے پھر آپ ان کے بعد جو ہے وہ وراثت جو ان میں سے آپ کے چچا فوت ہو گئے ہیں ان کے بیٹے کے نام وراثت آئے گی، پھر اس کے بعد آپ پھر مالک بنیں گے، پہلے اپنے نام وراثت کروا لیں۔ ان کو میں نے یہ بات کہی کہ وراثت آپ کیوں کروا لیں؟ ابھی تو آپ ڈر رہے ہیں نا کہ جی کرایہ دار قبضہ نہ کر لے۔ میں نے کہا جی یہ دن دور نہیں ہے کہ جی آپ آپس میں اب جو کزن ہیں
یا آپ کے چچا یا پھپھیاں جو زندہ ہیں کہ آپ آپس میں اختلافات کریں گے اس بات سے؟ فوراً وہ مجھے بولے کہ نہیں جی ان کا وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو بیٹھا ہے وہ یار اسی کا ہے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ پراپرٹی آپ کی ہے۔ میں نے کہا یہ ان کا کہنا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ قانونی طور پہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں ان میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، آپ کے اپنے بھائیوں میں سے کھڑا ہو جائے، کوئی آپ کے کوئی کزن کھڑے ہو جائیں، آپ کا کوئی چچا اگر کوئی زندہ ہے تو وہ کلیم کر لے، آپ کی پھپھی کو زندہ ہے تو وہ کلیم کر لیں، اگر پھپھی زندہ نہیں ہے تو ان کی اولاد میں سے کوئی آ جائے تو یہ سارے مالک ہیں اس مکان کے، اپنی اپنی شیئر کے مطابق سارے مالک ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اس بات کو چھوڑو آپ پہلے کہ جی وہ کرایہ دار قبضہ کر لے گا، پہلے آپ اپنے آپ کو مالک بنا تو لو۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سارے اس بات پہ راضی ہیں کہ جی آپ اس پراپرٹی پہ رہ رہے ہو، آپ اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھ لو، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہو، میں نے کہا یہ کام بھی کرواؤ، لیگلی طور پہ ان سے یہ بیان کروائیں آپ کہ جی ہمارا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پراپرٹی ان کے نام کر دی جائے۔ تو میں نے کہا پھر بھی آپ شہری جائیداد ہے اس کی رجسٹری کروائیں، اس کا انتقال کروائیں، پھر بھی اپنے نام کروائیں آپ۔ جو یہ دیکھیں وراثت کہاں تک، دادا کی پراپرٹی ابھی تک پوتے لے کے بیٹھے ہیں، بیٹے ابھی پوتوں کے بعد پڑ پوتے آ جائیں گے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ ابھی دادا کے نام ہی پڑی ہے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ پڑ پوتے جو ہیں وہ اولاد میں نہیں آتے، اگر بیچ میں کسی نے وراثت نہیں کروائی تو اس کے لیے اور اس سے زیادہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا پھر جب میں نے ان کو یہ جواب دیا تو ان کو تو واقعی کرایہ دار بھول گیا، انہوں نے کہا جی اچھا جی یہ بات ہے۔ میں نے کہا جی یہ بات ہے، میں نے کہا ابھی تو آپ اس گھر کے مالک، آپ جس بھول میں آپ پھر رہے ہیں کہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں وہ صرف اسی بات پہ کہ جی میرا قبضہ ہے اور جی میرے دادا کی پراپرٹی ہے تو میں بیٹھا ہوں، نہیں، وہ اگر آپ کے دادا کی اولاد 4 ان کے بیٹے اور 2 بیٹیاں، جو 6 بندے تو وہ تھے جو آپ کی دادا کی اولاد میں سے تھی، یعنی کہ آپ کے تایا چچا، آپ کے والد ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی پھوپھیاں ہو گئی۔ تو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا جی میں اس پہ ضرور یہ کام کرتا ہوں اور میں یہ سب سے پہلے اپنے نام کرواتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ سب سے پہلے اپنے نام کروائیں آپ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ساری ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، پراپرٹی جو ہے اپنے نام اگر کوئی ہو، پراپرٹیز کے ڈسپیوٹ عدالتیں بھری پڑی ہیں، پراپرٹیز کے ڈسپیوٹس ہیں بہت زیادہ ہیں، اور جیسے یہ 3 چیزوں سے اختلاف جو ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، اس میں زن، زر اور زمین دنیا میں یہ 3 ہی چیزیں جو ہے وہ فساد کی وجہ بنتے ہیں، کہ زمین جو ہے یہ فساد کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لیگلی طور پہ اپنے آپ کو، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر آپ ایک بائک بھی لیں، موٹر سائیکل بھی لیں تو اس کو بھی اپنے نام کروائیں۔ ہم قانون کو کچھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قانون کو بہت سختی سے عمل کوئی کیا نہیں جاتا، کروایا نہیں جاتا پاکستان میں، اور کچھ ہم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم ایزی ہو جاتے ہیں، ہم کب کرتے ہیں جب سر پہ آن پڑتی ہے، جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ بات ہے، یہ خامی رہ گئی تھی، ہمیں علم نہیں تھا تو اب یہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر جب ان کو میں نے یہ باتیں کی تو پھر وہ کہنے لگے نہیں جی میں سب سے پہلے یہ کام کرواتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، ولاگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مہربانی کیا کریں کہ اس طرح کے جو مسائل جہاں پہ قانونی طور پہ آپ کو کوئی بھی چیز پراپرٹی آپ کی، وہ خواہ آپ کی موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل پراپرٹی ہو، وہ ایک زمین ہو، وہ آپ کی جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، کوئی بھی جائیداد ہو، تو اس کو قانونی طور پہ اس کے ڈاکومنٹس، اس کے پیپر آپ اس کو صحیح جس کے نام پہ ہونی چاہیے اس کے نام پہ وہ کروایا کریں ضرور، یہ آپ کی سیفٹی ہے قانونی طور پہ۔ تو یہ آج میں نے گزارش، جب انہوں نے سوال کیا تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، میں نے کہا اس پہ جو ہے ولاگ ضرور بناؤں گا تاکہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ آپ ان باتوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔